نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ آج 7واں روزہ ہے تو 7ویں پارے کا مختصر خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ چھٹے پارے کے آخر کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو ایمان والوں کے علاوہ جو عیسائی جو ہیں وہ دین کے زیادہ قریب ہوتی ہیں، دین والوں کی باتوں کو زیادہ سننے والے ہیں۔ اب یہاں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب وہ سنتے رہے، یہ جو آیت نازل ہوئی ہے کہ جب جو ہے بعض صحابہ ہجرت کر کے حبشہ کی طرف گئے تو وہاں کا بادشاہ جو ہے نجاشی، اس نے کہا کہ تم مجھے سناؤ وہ کیا بات جو ہے جو تم پر کتاب نازل ہوئی ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن پاک کی آیتیں پڑھنا شروع کی تو نجاشی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور جتنے بھی اس حاضرین تھے سب کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ تو اس کو اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ جب سنتے رہے وہ جو ہم نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا تھا، اور وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم بھی ایمان لے آئے اور ہمیں بھی اس کتاب کی حقانیت پر، نبی کی حقانیت پر جو ہے گواہ جو ہے ہمیں لکھ دے۔ تو معلوم ہوا جب بھی انسان جو ہے قرآن پاک کو حق جان لیتا ہے، اسلام کو حق مان لیتا ہے، پھر جب قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام جو ہے جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتے یہ کس ذات کی جو ہے بات ہو رہی ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھاتے تو فرمایا کہ وہ رونے کی آواز جو ہے ان کی کئی صفوں تک جو ہے وہ صحابہ کو سنائی دیتی تھی۔ اور آگے اسی پارے کے اندر فرمایا اے ایمان والو، تم ناپاکیزہ چیزیں جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی ان کو تم اپنے لیے حرام نہ کرو، اور حد سے زیادہ تجاوز نہ کرو۔ اور آگے 4 چیزیں فرمایا تمہارے لیے۔ آگے قسموں کے کفارے کے بارے میں فرما دیا کہ قسم کا کفارہ ایک ہوتی یمین لغو، قسموں کا کفارہ یمین لغو کہتے ہیں کہ ایسے ہی کسی بات پر قسم کھا لی، قسم کی نیت نہ ہو تو اس پر انسان پر کفارہ بھی نہیں ہے۔ اور دوسرا جو ہے یمین منعقدہ کہتے ہیں آئندہ کسی چیز پر قسم کھا لینا پھر اس کو توڑ دینا، اس کا کفارہ بیان کیا گیا کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، 10 آدمیوں کو کھانا کھلائے، مسکینوں کو درمیانے درجے کا کھانا کھلائے، نہ ہی زیادہ عالی 2 وقت جو ہے کھانا کھلائے۔ اور یہاں 10 آدمیوں کو وہ کپڑا پہنائے یا غلام کو آزاد کرے۔ اگر ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتا کہ نہ ہی وہ کھانا کھلا سکتے ہیں اور نہ ہی وہ غلام آزاد کر سکتا ہے تو پھر 3 دن جو ہے وہ لگاتار روزے رکھے۔ 3 دن روزے رکھنا جو ہے اس کے ذمہ ہوگا، لگاتار رکھے یا ویسے رکھے تو یہ قسم کا کفارہ ہوگا۔ تو بات بات پر قسم بھی نہیں کھانی چاہیے۔ اور آگے فرمایا اے ایمان والو، یہ چیزیں جو ہے شراب بھی تمہارے لیے حرام ہے، جوا بھی حرام ہے، اسی طرح بتوں کے نام پر جو ذبح کرتے تھے وہ بھی حرام ہے۔ ازلام جو ہے، ازلام کہتے ہیں کہ وہ فال نکالتے تھے، یہ سارے شیطانی کام ہے، ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کہ بعض لوگ جو ہے اس وقت بھی فال نکالا کرتے تھے کہ یہ کام ہمارے لیے ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا۔ آج بھی جس طرح جو ہے بعض دفعہ روڈوں پر نظر آتے ہیں وہ فال نکالنے والے، یا اس طرح ہاتھوں کی لکیریں دیکھتے ہیں اور وہ دوسروں کی قسمت کا بتانے والے ہوتے ہیں، خود ان کی قسمت یہ ہوتی ہے کہ وہ روڈ پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا اگر ایسا کرو گے تو تمہارے درمیان عداوت جو ہے وہ ڈال دی جائے گی، عداوت۔ اور آگے جو ہے بتایا گیا کہ جب جو ہے حالت احرام کے اندر جو ہے تم شکار نہ کرو، یہ اس کی ممانت آ گئی ہے۔ اور آگے فرمایا اے ایمان والو، تم نہ سوال کرو کسی چیز کے بارے میں اگر ظاہر کر دیا جائے تم کو برا لگے، تو بات بات پر سوال کرنا اس سے بھی منع کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تھی، ایک صحابی جو ہے اللہ کے محبوب نے فرمایا حج فرض ہو گیا۔ ایک صحابی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہر سال حج فرض ہے، تو حضور خاموش رہے۔ پھر کہ اس نے پوچھا تو اللہ کے محبوب نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال تم پر حج فرض ہو جاتا اور پھر تمہارے لیے یہ مشقت کا باعث ہوتا، اس لیے ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہیں نہ کرو۔ اور آگے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب جو ہے ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور رسول کی طرف نازل کی گئی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جس پر اپنے آباء و اجداد کو پایا ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ فرمایا کہ
یہ جو ہے آباء و اجداد کی پیروی کرتے ہیں، حالانکہ حدیث مبارکہ میں ہے من بطأ عملہ لم یسر نسبہ، کہ جس کے عمل نے اس کو سست کر دیا تو اس کا حسب نسب اس کے کام نہیں آئے گا۔ تو اس لیے یہ نہیں کہ آباء و اجداد جس پر لگے رہیں، اب ان کے پاس کوئی ہدایت آ گئی، جب بھی ہدایت انسان کے پاس آ جائے تو اس کو چاہیے حق بات کو مان لے۔ اور آگے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ عیسیٰ بن مریم کو بہت ساری ہم نے نعمتیں دی، ان پر ان کی والدہ پر نعمتیں کی، اور پھر ان کو معجزات کا ذکر ہے کہ ان کی مدد کی تھی، ہم نے روح القدس جبریل امین کے ذریعے ان کی مدد کی، اور ان کو معجزات دیے کہ ان کو انجیل عطا کی ہے، اور ان کو یہ معجزے دیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے ایک مورتی بناتے مٹی کی اور اس کے اندر پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ جو ہے وہ اڑنا شروع کر دیتا۔ اسی طرح کوئی نبینہ آتا یا برس کی بیماری والے آتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے، جسم پر ہاتھ پھیرتے، اس کی بیماری دور ہو جاتی۔ تو اسی طرح مردوں کو اللہ کے حکم سے جو ہے زندہ کرتے۔ پھر عیسیٰ بن مریم کا تذکرہ کر کے فرمایا، پھر ان کے کہنے پر جو ہے لوگوں کے لیے ان کی حواریوں نے کہا کہ ہمارے لیے تیار دسترخوان آئیں، تو عیسیٰ بن مریم نے دعا کی تو اللہ نے ان کے لیے تیار دسترخوان آسمان سے اترتے، اور فرمایا قیامت والے دن عیسیٰ بن مریم سے اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو اللہ کے علاوہ، تو وہ کہیں گے سبحانک، پاک ہے وہ ذات، میں ایسا کیوں کہہ سکتا ہوں۔ تو گویا عیسیٰ بن مریم نے دنیا میں بھی انکار کر دیا تھا، اور فرمایا قیامت والے دن بھی انکار کر دیں گے۔ اس لیے جو ہے عیسیٰ بن مریم کو خدا کہتے ہیں یا معاذ اللہ حضرت مریم کو کہتے ہیں یا تین کو خدا کہتے ہیں، تو فرمایا قیامت والے دن جو ہے عیسیٰ بن مریم برات کا اعلان کر دیں گے جیسے پہلے انہوں نے اعلان کر دیا۔ اور آگے سورۃ الانعام جو ہے اس کے اندر بھی بہت سارے جو ہے حضور کی اللہ رب العزت کی وحدانیت کا تذکرہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے آسمان زمین کو پیدا کیا، جس نے نور اور اندھیرے کو بنایا، اور ہر چیز جو ہے پھر انسان کو مٹی سے پیدا کیا، تو اس کے اندر یہ تذکرہ ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اتنے معجزات ان کے پاس ہے، یہ کافر کہتے تھے کہ اگر ہم اس کتاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اترتا ہوا دیکھیں، پھر ایمان لائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اگر یہ کتاب ہم اتارتے، یہ اپنے اس کتاب کو ہاتھ بھی لگاتے، پھر بھی یہ کہہ دیتے کہ یہ جادو، پھر بھی یہ ایمان نہ لاتے۔ تو اللہ کے محبوب کو تسلی دی گئی، جس طرح یہ آپ کا استہزاء کرتے ہیں، آپ سے پہلے بھی نبیوں کا استہزاء کیا کرتے تھے، اور فرمایا تم دیکھو، چلو پھرو زمین کے اندر دیکھو کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا، جو نبیوں کا مذاق اڑاتے تھے، ان کی بات نہیں مانتے تھے، پھر ان کا انجام کیسے ہوا۔ اور آگے فرمایا کہ آپ کہہ دو کہ مجھے حکم دیا گیا ہے میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہو جاؤں اور میں مشرکوں میں سے نہ ہوں، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آگے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرعون کو پانی میں غرق کیا تو جتنے بھی اس کے بچانے والے کوئی اس کو بچا نہ سکا، اور جس کو فرمایا اللہ رب الخیر پہنچانا چاہے تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب سارے لوگ چاہتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچانا، ان کو آگ کے اندر جلانا، اور اللہ رب العزت ان کو نہیں چاہتے تھے، تو سارے مل کر ابراہیم کو نقصان نہیں پہنچا سکے۔ اور آگے فرمایا اس سے بڑا، اور آگے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اے محبوب اگر ان یہودیوں نے آپ کی بات کو ماننا ہوتا تو یہ آپ کی بات مان لیتے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر آپ کی صفات کو دیکھا، اپنی کتابوں کے اندر آپ کی تعریفات کو دیکھا تو یہ مان لے آتے۔ یہ تو آپ کو ایسے جانتے ہیں جیسے جو ہے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، انسان کو اپنی اولاد بھولتی نہیں ہے، یاد رکھ فرمایا اسی طرح یہ آپ کی صفات کو جانتے ہیں، لیکن یہ جان بوجھ کر جو ہے فرمایا یہ ایمان نہیں لاتے۔ اور آگے فرمایا کہ خسارے کے اندر ہو گئے وہ جو ہے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کا انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ اللہ سے ہم ملاقات نہیں ہوگی، قیامت والے دن اٹھیں گے نہیں۔ فرمایا کہ انہوں نے اپنی آخرت کو تباہ کر لیا، اور یہ اس لیے کہ دنیا کی زندگی کو دیکھ کر، کہ دنیا کی اپنی دولت کو دیکھ کر، اور اللہ نے اس کی بھی وضاحت کر دی وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، کہ دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے۔ جس طرح کسی چیز کھیل کے اندر اگر انسان کا وقت لگ جائے، اب بچپن کے اندر جو کھیلتے ہوتے ہیں، اب جوانی کے اندر جب انسان جاتا ہے تو وہ انسان سمجھتا ہے میں نے تو اپنا وقت برباد کیا تھا، وہ کھیل تماشے کے اندر جو ہے سارا دن کھیلنا جو ہے وہ وقت، تو فرمایا ایسے ہی ہوگا جو انسان دنیا کی زندگی کے اندر دل لگائے رکھے گا، قیامت والے دن کہے گا کہ میں نے اپنے وقت کو برباد کیا۔ اور آگے فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت ساری امتیں آئیں اور ان کو بھی آزمایا گیا، بعض دفعہ تنگی کے ساتھ آزمایا گیا، تو اللہ رب العزت آزماتے ہیں، تو ہر نبی کی امت کو
آزمایا گیا۔ فرمایا جتنے بھی ہم رسول بھیجتے ہیں وہ خوشخبری دینے والے بھی ہوتے ہیں، ڈرانے والے بھی ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے وعدوں پر خوشخبری دیتے ہیں کہ اگر بات مان لو گے تو تمہیں یہ ہے جنت ملے گی، باغات ملیں گے، اور اگر نہیں مانو گے تو پھر وعیدیں بھی ڈراتے بھی ہیں، اللہ کے عذاب سے بھی ڈراتے ہیں۔ اور آگے فرمایا محبوب کہہ دو لا اندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک، میں یہ نہیں کہتا کہ لا اقول لکم اندی کہ میرے پاس خزانے ہیں، اللہ کے خزانے ہیں، نہ ہی میں غیب کو جاننے والا ہوں، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو اس کی وحی، اس جو میری طرف وحی کی جاتی ہے میں اس کی اتباع کرنے والا ہوں۔ تو گویا اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرما دیا کہ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ ایک ہوتی غیب کی خبریں، غیب کی خبریں اللہ نے سب سے زیادہ اپنے محبوب کو عطا کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے احوال بتا دیے۔ آگے والی آیت جو ہے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اللہ کے محبوب کی یہ چاہت تھی کہ ہر ایک ایمان لے آئے، چاہے سردار ہو، غریب ہو، فقیر، ہر ایک ایمان لے آئے۔ تو بعض جو ہے کافروں کے سردار آئے کہ ہم بھی آپ کی بات مان لیں، ہم آپ کے پاس بیٹھنے کو دل تو کرتا ہے، لیکن آپ کے پاس جو غریب صحابہ بیٹھے ہوتے ہیں نا، سلمان فارسی بیٹھے ہیں، کہیں حضرت بلال بیٹھے ہیں، کہیں حضرت خبیب بیٹھے ہیں، تو اس لیے ان کے ساتھ ہم بیٹھنا نہیں چاہتے، یہ ہمارے اسٹیٹس کے لائق نہیں، یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ اگر جو ہے ان کو تو میں بعد کے اندر بھی وقت دے سکتا ہوں، اگر یہ کچھ وقت کے لیے غریب صحابہ چلے جائیں، یہ مالدار سردار ہو سکتا ہے ایمان لے آئیں، تو اللہ نے یہ فوراً آیت نازل فرما دی، اے محبوب جو صبح و شام آپ کے پاس آ کر اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، آپ جو ہے فرمایا ان کو نہ ہٹائیے۔ تو اللہ کے محبوب نے فوراً فرما دیا اب اگر بیٹھنا ہے تو بیٹھو، تو یہ بلال تو بیٹھا ہی رہے گا، یہ سلمان تو صہیب رومی تو بیٹھا ہی رہے گا، ان کو نہیں ہٹا سکتا، اس لیے کہ میرے رب نے مجھے کہہ دیا کہ ان کو نہ ہٹانا۔ اور آگے فرمایا کہ اللہ رب العزت غالب ہے اپنے بندوں پر، اور اس نے فرشتے مقرر کیے ہیں، جب فرشتے جو ہے ہر ایک کی وفات کا وقت آتا ہے، فرشتے آ کر وفات دیتے ہیں اور وہ اس کے اندر کوتاہی نہیں کرتے۔ دنیا کے اندر انسان تو انتظار کرتے ہیں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کوئی اتنا بیمار ہو جاتا ہے، لوگ یہاں تک کہہ رہے اس کو اللہ پردہ ہی دے دے، لیکن فرشتوں کو جیسے ہی حکم ہوتا ہے فرمایا پھر جو ہے فرشتے کوتاہی نہیں کرتے، نہ ہی ایک لمحہ پہلے انسان کو موت آ سکتی ہے، نہ ہی ایک لمحہ اس کے اندر تاخیر ہو سکتی ہے، تو ہر ایک کی موت کا وقت جو ہے وہ مقرر ہے۔ اور آگے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی توحید کو تجسس کے اندر جو ہے پہلے کہنے لگے لو اپنی امت کو بتانے کے لیے کہ یہ ستارہ بڑا چمکدار ہے، یہ میرا خدا ہوگا، پھر دیکھا کہ ستارہ جو ہے وہ غروب ہو گیا، فرمایا کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، پھر چاند کو دیکھا کہ چاند ستارے سے بڑا ہے، اس کی روشنی بھی زیادہ ہے، لہذا یہ خدا ہوگا، یہ میرا رب ہوگا، پھر وہ بھی غروب ہو گیا، تو فرمایا کہ جو غروب ہو جائے وہ رب ہو نہیں سکتا، پھر سورج کو دیکھا کہ سورج بہت بڑا ہے اور بہت زیادہ روشن ہے، روشنی دینے والا ہے، یہ خدا ہوگا، سورج بھی غروب ہو گیا، تو فرمایا کہ جو ڈوب جائے تو وہ رب نہیں ہو سکتا، اور اپنی قوم سے کہا کہ جن کو ساتھ تم شرک کرتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، میں اس سے بری ہوں، میرا رب تو وہی ہے جو ہر ایک جو ہے فرمایا کہ نہ وہ غروب ہوتا ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، جو سب کو کھلاتا ہے خود کھانے سے پاک، جو سب کو پلاتا ہے خود پینے سے پاک، جو سب کو سلاتا ہے خود سونے سے پاک ہے۔ اور آگے ابراہیم علیہ السلام نے یہ تذکرہ کیا، اس کے بعد اللہ کے نیک بندے بہت سارے انبیاء کرام کا اس رکوع کے اندر تذکرہ، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، نوح علیہ السلام کا تذکرہ، داود، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس اور اسماعیل، اور اسی طرح یونس، لوط، اور فرمایا کہ یہ سارے نبی تھے، ہم نے ہر ایک کو اپنے فضل جو ہے وہ عطا کیا تھا، ان کو نبوت عطا کی تھی۔ اور آگے فرمایا کہ لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا، اس لیے کہ جب انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ اللہ نے کتاب کو ایک بشر پر نازل کر دیا، اب اللہ رب العزت اگر جو ہے نبی جو ہے کسی فرشتے کو بنا کر بھیج دیتے جیسے کہ کفار یہ مطالبہ کرتے تھے، تو فرشتہ تھکاوٹ سے پاک، فرشتہ سونے سے پاک، فرشتہ کھانے پینے سے پاک، تو کھانے پینے کے جتنے بھی احکام ہیں وہ کیسے معلوم ہوتے، سونے کے احکام کیسے معلوم ہوتے، اس لیے اللہ رب العزت نے
انسانوں کے اندر سے ہی اللہ رب العزت نے ایک نبی بنایا اور اس کو سب سے افضل بنا دیا۔ اور آگے فرمایا کہ بے شک اور قیامت والے دن فرمایا جو لوگ جو ہے یہ جائیں گے جن کی پوجا کرنے والے تھے، قیامت والے دن وہ اکیلے ہی ہوں گے، ان کے پیچھے جو ہے کوئی ان کی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، یعنی جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنے والے ہیں وہ قیامت والے دن کوئی ان کی سفارش نہیں کریں گے۔ اور آگے فرمایا اللہ رب العزت جانتے ہیں دانے کو بھی گٹھلی کو بھی، اور فرمایا کہ جب انسان ڈال کے آ جاتا ہے تو اللہ رب العزت ہر ایک کو جانتے ہیں۔ دانے کو تم نے دانے کو ڈال دیا، اب دانہ چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے، وہ مٹی کو پھاڑ کر جو ہے وہ باہر آتا ہے۔ فرمایا کہ وہی ذات جو ہے وہ زندہ سے مردہ کو، مردہ سے زندہ کو نکالتی ہے۔ کہ دیکھو انڈا ایک بے جان چیز ہوتی ہے، مردہ چیز ہوتی ہے، اس سے اللہ رب العزت ایک جاندار چوزے کو نکال دیتے ہیں، پیدا کر دیتے ہیں، اور پھر وہی جو ہے مرغی جو ہے وہ جاندار چیز ہے، اس سے جو انڈا نکلتا ہے وہ مردہ ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی فرمایا قدرت ہے، اور وہی ذات ہے جس نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا، ایک جان سے پیدا کیا۔ اور آگے فرمایا کہ وہی ذات ہے جو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والی ہے، نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے نہ اس کی کوئی بیوی ہے، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَحَدٌ، یعنی اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا تمہاری آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی لیکن وہ تم کو دیکھ رہا ہے، ہر لمحہ جو ہے فرمایا وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اور آگے فرمایا آپ اتباع کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے ایک اصول اور ضابطہ بیان کر دیا، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ۔ فرمایا کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، کوئی اپنے بھگوان کی، بتوں کی کرتے ہیں، فرمایا کہ تم ان کو دلائل کے ساتھ تو ان کا رد کرو، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھایا، یہ غروب ہو گیا، یہ ستارے جو ہے لوگ ستاروں کی پوجا کرتے تھے، اور فرمایا ان کو برا بھلا نہ کہو، ان کو گالی نہ دو۔ اگر تم ان کے بتوں کو یا ان کے جو جھوٹے معبود ہیں ان کو تم گالیاں دو گے، فرمایا کہ وہ اس کے اندر بدلے کے اندر جو ہے جواب کے اندر تمہارے سچے خدا کو برا بھلا کہیں گے۔ اس لیے تبلیغ کا اصول بیان کر دیا کہ دلائل کے ساتھ تو یہ چیزیں بتائی جائیں، لیکن جو ہے اسی طرح ان کے کسی مذہبی پیشوا کو اگر کوئی انسان گالی دے گا تو وہ بدلے کے اندر معاذ اللہ حضور کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کریں گے، تو گویا تم ہی اس کا سبب بنے۔ دلائل کے ساتھ تو ان کا رد کرو، لیکن کسی کو جو ہے فرمایا کہ وہ ان کو گالی نہ دے، برے القاب سے نہ پکارو۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔